میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات یہ کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک غلغلہ مچا ہوا ہے۔ فرانس کے حاکم نے اپنی بدبختی کا دروازہ کھولا ہے۔ اس نے ہمارے نبی کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے اپنی بدبختی کا دروازہ کھولا ہے۔ یاد رکھیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكُمْ، اللہ قرآن میں اپنے حبیب کریم کو کہا کہ آج یہ تیرا جو مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ تجھ سے پہلے نبیوں کا بھی انہوں نے اسی طرح مذاق اڑایا، آپ صبر کریں، کوئی بات نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے نبی میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں، میں لوگوں سے تمہیں بچاؤں گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے اللہ، اے میرے پیارے نبی، جو تیرا مذاق اڑائے گا اس کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ اب ہم تاریخ میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بری سوچ، برے الفاظ، برے کلمات ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے کہے۔ نبی کریم کا تعلق نبوت سے پہلے اتنا تھا اپنے چچا کے ساتھ، آپ نے اپنی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی نسبت ہی نہیں کی تھی، بلکہ نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ کو نبوت ملی، آپ نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو ابو لہب آپ کے مخالف ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو سے کہا کہ نبی مکرم کے پاس جا کے دونوں ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ان کو وصیت دینے کے لیے۔ ایک نے تو صرف طلاق کا بات کہی اور دوسرے نے بکواس کی، نعوذ باللہ آپ کی طرف تھوکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ جا، تجھے جنگل کا کتا کھائے گا۔ جنگل کے کتے سے مراد شیر ہے۔ جب اس بیٹے نے عتیبہ نے جا کے اپنے باپ کو بتایا، وہ تو گھبرا گیا، کہ حالانکہ وہ جانتے تھے اس زبان اطہر سے جو بات نکلے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی اور وہ پوری ہو کے رہتی۔ گھبرا گیا اور اپنے بیٹوں کو تجارتی سفر پہ جانے سے منع کر دیا۔ آخر لوگوں نے آر دلائی، تم نے کیا بیٹیوں کی طرح گھر میں بند کر لیا ہے؟ اور لوگوں نے اصرار کر کے کہا ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ بھیجو۔ وہ کہنے لگا دیکھ لو۔ انہوں نے کہا پھر طے یہ پایا کہ جب تم کہیں قافلہ ٹھہراؤ یا قافلے کو لے جاؤ، میرے بچے کو درمیان میں رکھنا اور سارے اس کے ارد گرد ہونا، تاکہ کوئی بھی اسے نقصان نہ دے سکے۔ لیکن پیارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات پورا کرنے والا رب ہو تو اسے کون روک سکتا ہے؟ جب یہ لوگ اردن کے ایک شہر کے جس کا نام زرقا ہے، جب اس کے قریب پہنچے تو یہ قافلہ ٹھہرا۔ وہاں ایک شخص نے کہا کہ یہاں درندے ہیں، یہاں نہ ٹھہرو۔ کہنے لگے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے درندے؟ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، ان کے دل میں یہی بات ڈالی۔ انہوں نے کہا ہم بندوبست کر کے سوتے ہیں۔ انہوں نے سب کے درمیان اسے پھر اپنا سامان رکھا، پھر لوگ لیٹے، پھر اپنے اونٹوں کو بٹھایا، پھر آگ کے الاؤ جلا دیے کہ کوئی درندہ آ نہ سکے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے ایک شیر آیا، سب کے سروں کو سونگھ رہا ہے، کوئی نہیں نظر آتا، وہ ایک جست لگاتا ہے درمیان میں، اس کے سر پہ پہنچتا ہے، اس کو سونگتا ہے، اس کے منہ پہ سر کو پکڑ کے کچل دیتا ہے۔ اس کی زندگی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ محمد نے سچ کہا تھا، میرے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جسے اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا دنیا کے سامنے، کہ جو رسول اللہ پہ بھونکے گا اللہ اس کے ساتھ یہی انجام کریں گے۔ دوسرا اس کا باپ بدر کی جنگ میں وہ دوسرے بدبخت سارے، ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ابن رویہ کے بیٹے اور بہت سے سردار قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ ابو لہب بچ جاتا ہے۔ کیوں اللہ نے بچایا؟ اس کا آگے جا کے ہمیں علم ہوتا ہے۔ اس وقت انسان سوچتا ہے یہ بدبخت، یہ رسول اللہ کا پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیشہ آپ کو تکلیف اور اذیت دیا کرتا تھا،
نبی مکرم اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے یہی کہہ کے آتے، کیا ہمسائیگی کا حق یہی ہے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ لیکن وہ بدبخت تھے، اللہ کے نبی ایک خوبصورت انسان تھے، اللہ نے ان کے اخلاق کی خود تعریف کی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب بدر سے واپس پلٹا، اسے ایک بیماری نے آ لیا، اس کے پورے جسم پہ پھنسیاں نکل آئیں اور ان سے پیپ بہنے لگی۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں ہوتے۔ یہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ 3 دن تک اس کی میت گھر میں پڑی رہی، کوئی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک اس کا واقف کار، ایک اس کا دوست، اس نے اس کے بیٹوں کو آ کے آر دلائی، وہ اسے دفن تو کرو۔ کہنے لگے ہمیں ڈر ہے، اگر اسے ہاتھ لگایا تو یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جو اللہ کے رسول سے نفرت کرتا ہے، اللہ ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ نفرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا اسے نہلائیں کیسے؟ پھر اسے رسیوں سے باندھ کے پانی میں پھینکا گیا۔ انہی رسیوں کو پکڑ کے ایک جگہ، ایک پہاڑ کی اوٹ میں اس کی لاش کو پھینک کے اس کے اوپر پتھر ڈال دیے گئے۔ یہ انجام ہوا رسول اللہ کا مذاق اڑانے والے کا۔ اور میرے بھائیوں، تاریخ بہت لمبی ہے، ہزاروں انسانوں کے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ قریب ترین ناروے کا وہ شخص جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کی جسارت کی تھی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب آپ پہ سورت لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جب یہ سنا نا ام جمیل نے، یہ ابو لہب کی بیوی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، یہ چونکہ بہت بڑے خاندان کے لوگوں کی بیٹی تھی، یہ بڑے غصے سے آئی۔ سیدنا ابو بکر کے ساتھ نبی کریم حرم کے صحن میں بیٹھے تھے۔ ابو بکر نے کہا یہ ام جمیل آ رہی ہے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ مجھے اس کی آنکھوں کو بند کر دے گا، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے، وہ آ کے بڑا بکنے لگی اور کہنے لگی یہ مذمم یعنی نعوذ باللہ یہ وہ شخصیت ہے جن کی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ جب یہ ساری بکواس کر کے چلی گئی تو سیدنا ابو بکر حیران ہوئے، یا رسول اللہ کیا انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں؟ اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے اس کی نظر کو بند کر دیا، مجھے نہیں دیکھ سکی۔ تو پھر جب اس نے آپ کی ہجو کی تو اس وقت نبی کریم نے سیدنا ابو بکر کو کہا ابو بکر اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو کسی مذمم کو کہہ رہی تھی، میرا نام تو محمد ہے۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی خناس انسان جو مرضی تصویر سکیچ بنا لے، اچھی یا بری، میرے نبی کی جوتوں کی خاک بھی نہیں وہ ہو سکتی۔ ہمارے نبی ان ساری چیزوں سے مبرہ، خوبصورت، بلند ہیں، کوئی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی خباثت کی بنیاد پہ جس نے پہلی دفعہ خاکے بنائے، جب اس کے متعلق ناروے کی حکومت کو خوف پیدا ہوا کہ اسے مار دیا جائے گا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اندر بہت بڑا بیسمنٹ تھا، دنیا کی ہر نعمت وہاں، کتابیں، سب چیزیں انہیں دے دی گئی کہ آپ اس بیسمنٹ میں رہیں آپ کی حفاظت کے لیے، تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب اس نے کئی ماہ تک کتنے خوف کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ بالآخر ایک دن اس کا ناشتہ لے کے جانے والے گئے تو وہ اپنی سیٹ کے اوپر جلا پڑا تھا، اس کی لاش کوئلہ ہو چکی تھی، اس نے خود اپنے آپ کو جلایا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ آج تک ایک پردہ ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکا، لیکن اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، مسلمان کتنا ہی بدعمل کیوں نہیں، لیکن
اپنی ذات کے متعلق ممکن ہے گالی برداشت کر لے، اللہ کے پیارے حبیب کے متعلق کوئی شخص نہیں برداشت کرتا۔ دیکھیں نا وہ چیچن نوجوان آیا تھا پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں، بکواس کرتا رہا استاد، وہ برداشت کرتا رہا، لیکن بالآخر جب اس کی خباثت نہ ختم ہوئی اس نے ذبح کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور انشاءاللہ یہ بات دیکھیں گے، یہ ہمارے بھائی جو جلوس نکالتے ہیں یہ ان کے جذبات ہیں، نعرے لگاتے ہیں ان کے جذبات ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے التجا کروں گا، جلوسوں سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح وہ ہمارے نبی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اتنی محبت ٹوٹ کے ہم آپ کے ساتھ کریں اور آپ کی طریقے پہ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جس طرح پانی میں نمک ڈال دیا جائے وہ خود ہی گھل گھل کے ختم ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی اور آپ کے کردار کو دیکھ کے کفر ویسے ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم اپنے کردار کو رسول اللہ کے کردار کے مطابق بنا لیں، اپنے اختلافات کو ختم کر دیں۔ مختلف پیروں اماموں ہم سب کی عزت کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہمارے رہبر، ہمارے آگو، ہمارے رسول، ہمارے مرشد صرف ایک ہیں اور ان کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم سب اتفاق کر لیں کہ اپنی زندگی کا ہر معاملہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق بجا لائیں گے تو یقین جانیے یہ کفر ویسے ہی مٹ جائے گا۔ لیکن دوسرا یہ ہے جب انسان کے اندر ایمان کی قوت آ جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمان مختلف محاذوں پہ لڑتے تھے۔ اس وقت یہ پوچھا جاتا کسی بھی جنگ سے پہلے کہ تمہارے اندر کوئی صحابی ہے؟ تو کہتے ہاں ایک صحابی ہے۔ تو کہنے لگے پھر اللہ ہمیں شکست نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی برکت کی وجہ سے اللہ فتح دے دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اگلا دور آیا تو لوگ پوچھتے تھے کیا تمہارے اندر کوئی تابعی ہے؟ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو۔ تو جب وہ کہتے ہیں تو کہتے اب اللہ تمہیں شکست نہیں دے گا، تمہیں ضرور فتح ہوگی۔ یہ صحابہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ایک جنگ بڑی طویل ہو گئی، کئی مہینے گزر گئے، وہ ان کا گھیراؤ کیے ہوئے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کہنے لگے کیا ہمارے سے کوئی رسول اللہ کی سنت چھوٹ گئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمیں ابھی تک فتح نہیں ہو رہی۔ تاریخ ہم نے لکھا ہے، سب سوچنے بیٹھ گئے، ان کے ذہن میں اور کوئی بات نہیں آئی، سب وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، سب معاملے اسی طرح چل رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا اس مصروفیت نے ایک بات ہم سے چھڑا لی کہ ہم مسواک نہیں کرتے۔ اچھا، سب نے کہا باقی بات تو ٹھیک ہے، ہم میں کسی شخص نے مسواک نہیں کی، سب نے سالار نے حکم دیا سب مسواکیں لے کے درختوں پہ چڑھ جائیں، مسواکیں لے کے مسواکیں کریں، اللہ کے رسول کی ایک سنت کی وجہ سے اللہ ہمیں فتح دے دیں گے۔ سب درختوں پہ چڑھ گئے۔ اب کفار کے لشکر اور ان کے جو ہے جاسوس انہوں نے دیکھا سب درختوں پہ چڑھ کے مسواکیں لے کے اترے ہیں، ان کے دل میں اللہ نے ایسا روب ڈالا، کہنے لگے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، یہ ہمیں کھا جائیں گے، بھاگ گئے سب۔ اللہ کے رسول کی سنت کا اتنا روب ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کی یہ عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ایک سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے کفار کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو یاد رکھے، یہ مجھے کل اس بات کا علم ہوا ہے کہ 60 لاکھ لوگ ہیں صرف فرانس کے اندر جو مسلمان ہیں، 60 لاکھ لوگ، اور اسی طرح یورپ میں، اور یقین جانیے ہمارے یہاں بھی ایک بزرگ ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو، جو وہاں مسلمان ہیں 2 طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے انہی کے رستے پہ چل کے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ایک وہ ہے جو وہاں جا کے اچھے مسلمان بن گئے اور ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، ہم لوگوں کو جہنم سے بچائیں اور لوگوں کو جنت کے رستے پہ لگائیں۔ اس کے لیے ان کی جد و جہد، ان کا مال سب کچھ خرچ ہو رہا ہے۔
دیکھیں ایک ذاکر نائک پہ انہوں نے پورے یورپ کے اندر، امریکہ اور دوسرے ملکوں میں پابندی لگائی، وہیں کے رہنے والا یوسف ایسٹس، عبد الرحیم گرین، ڈاکٹر بلال فلپس، یہ وہ نامسلم ہیں جو ایک جماعت کی صورت میں ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو گئے۔ اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا اس رسول کو دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ سارے ادیان پہ یہی دین غالب آئے گا، ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، چاہے مشرکوں کو برا لگے، کافروں کو برا لگے، فرانس، امریکہ، یورپ، پوری ملت کفر بھی مل جائے، ہمارے دلوں سے اپنے نبی کی محبت نہیں نکال سکتے۔ ان کی بکواس کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہے، اور انشاءاللہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ اسلام کی عظمت رفتہ، اسلام کی انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اپنے نبی کی محبت، اپنے دین کی محبت ڈالیں گے۔ نبی مکرم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے رزق دے میں تیرے سے محبت کروں، وحب نبیک، تیرے نبی سے محبت کروں، وحب من یحبک، اس سے محبت کروں جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنا الیک، اے اللہ ایسے اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ اس سارے سینیریو میں ہمیں نفرت، گالی گلوچ نہیں، ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کا رستہ اپنانا چاہیے۔ گالی دینے سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا، ہمارے اپنے اعمال گٹیں گے، اس لیے گالی دینا کوئی بات نہیں ہے۔ لعنت ڈالنا، لعنت تو اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے سورۃ احزاب میں کہا جس نے اذیت دی اللہ کو، جس نے اذیت دی رسول اللہ کو، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت کا مستحق بنے گا۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جس نے میرے نبی کو تکلیف ایذا دی، اللہ کہتے ہیں میں اسے دردناک عذاب دوں گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اس کا عبرتناک انجام دیکھیں گے جو فرانس کا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر لے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے، ہم سب کو اپنی فرما برداری پہ ہمارے دلوں کو جمع دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔